اس میں چونکہ 10 دفعہ ہر جملے میں 10 تسبیحات ہیں، اس لیے عشرات، بھئی 10 والی دعا. اور میں کسی آج کل کے مولوی کی اہل غیرے کی کتاب سے نہیں، شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی تہذیب الاحکام اور الاستبصار والے جو کتب اربع ہیں تمہاری، ان میں سے 2 کتابوں کے جو مصنف ہیں وہ شیخ یا پہاڑ سے بھی بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب مصباح میں یہ دعا لکھی ہے. اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں، شاید تمہیں صفات الہی کا کچھ تصور آئے. سنا دوں؟ اللہم لک الحمد. شاگر بھائی خدا کی قسم صرف یہ جو 2 جملے میں پڑھ رہا ہوں نا اسی پر عشرہ چاہیے. ہاں لیکن میں ترجمہ کر کے ہی مجھے گزر جانا ہے. اللہم لک الحمد عدد نجم و ملک فی کل سماء، لک الحمد عدد الثری والحصی والنوی، وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوِّ السَّمَاءِ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مِيَّاحِ الْبِحَارِ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ، وَلَكَ الْحَمْدُ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عدد ما احاط به علمك. جاگنا باہر والے تم بھی جاگنا. پروردگار زبان عصمت کی تعلیم کردہ دعا، پالنے والے جتنے ستارے ہیں آسمانوں پر، جانتے ہو ستارے کتنے ہیں؟ ایک کہکشاں کے ستارے گن کے کوئی نہیں بتا سکا. ایک کہکشاں میں خربوں ستارے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے لا تعداد کہکشائیں ہیں، اور پھر آسمان علاوہ. اور معصوم کی زبان کریے، پالنے والے جتنے ستارے ہیں اور جتنے 7 آسمانوں میں فرشتے ہیں اتنی دفعہ تیری حمد ہے. عدد کل نجم وملک فی کل سماء، جتنے آسمانوں میں فرشتے ہیں، جتنے آسمانوں پر ستارے ہیں اتنی دفعہ تیری حمد. وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الْحُصَى عَدَدَ الثَّرَى وَالْحُصَى وَالنَّوَى، پالنے والے جتنے خاک کے ذرے ہیں. اس کے علم پہ صدقے جاؤ جو ان ذروں کی تعداد گن کے بتا رہا ہے. اور پھر مولانا دلدار جعفری اگر تعداد اکرام بھائی پتہ نہ ہوتی تو کبھی بھی معصوم یہ نہ فرماتے جتنے فرشتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے کتنے ہیں، جتنے ستارے ہیں معلوم ہوتا ہے جانتا ہے کتنے ہیں، جتنے خاک کے ذرے ہیں، والحصا جتنے روئے زمین پہ سنگریزے ہیں، والنوا جتنی زمین پر ثمرات کی گٹھلیاں ہیں. اتنی دفعہ تیری حمد. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوِّ السَّمَاءِ، زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں جتنی وہ ہیں اتنی تیری حمد.
وما فی الارض، اور زمین کے اندر جتنی اشیاء ہیں ان کے عدد کے برابر تیری حمد. وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مِيَّاهِ الْبِحَارِ، جتنا سمندروں کا پانی ہے اتنی تیری حمد. السماء ووزن الجبال ووزن الماء ووزن البحار وقیل ماء البحار. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، زمین کا وزن جانتا ہوں، آسمان کا وزن جانتا ہوں، ہوا کا وزن جانتا ہوں، روشنی کا وزن جانتا ہوں. کب تھی اس وقت سائنس کے روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے. سائنسدانوں نے تو پرسوں، ابھی آدھی صدی بھی نہیں گزری، اب آ کے انہیں ادراک ہوا ہے کہ روشنی بھی وزن رکھتی ہے. اور علی کا بیٹا صدیوں پہلے کہہ رہا ہے روشنی کا وزن جانتا ہوں، ہوا کا وزن جانتا ہوں، پہاڑوں کا وزن جانتا ہوں، سمندروں کا وزن بھی جانتا ہوں، اور پیمانے بھی جانتا ہوں کہ چلو میں بھرو تو کتنے، مٹکوں میں بھرو تو کتنے، مچھلی تو ارادے. لگل حمد عدد میاہ البحار، جتنا سمندروں کے پانی کے وزن ہے اتنی دفعہ تیری حمد. لگل حمد عدد اوراق الاشجار، روئے زمین پر درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنی تیری حمد. نہیں تم تھکنے لگے ہو، پہاڑ سے ٹکراؤ تو آگے آ رہا ہے. میں دیکھوں گا کس کلیجے پہ تلہاڑ آئے گی، کس چہرے پہ بہار آئے گی، کہاں پھول کھلیں گے، کہاں دھول اڑے گی. جاگنا. لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، جتنا زمین کے اوپر مخلوق رہتی ہے اتنی دفعہ تیری حمد. اور اب اگلے دو فکر شاکر بھائی قابل غور ہیں. لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَى کتابوں کا، اتنی دفعہ تیری حمد جتنی دفعہ تیری کتاب احصاء کر سکتی ہے. نہیں اکرام بھائی، کتاب سے دو چیزیں مراد ہیں جو میرے سامعین کا دل چاہے. کتاب سے مراد قرآن، کتاب سے مراد لوح محفوظ. اگر پہلی چیز لیں تو ترجمہ یوں ہوگا جتنا قرآن میں علم ہے اتنی دفعہ تیری حمد. یا دوسرا کریں تو جتنا لوح محفوظ میں تعداد آ سکتی ہے اتنی دفعہ تیری حمد. کمزور دل کوئی بیٹھا ہے تو چلا جائے. غزل فر ترجمہ کرنے لگا ہے دعائے اشراط کے آخری جملے کا، فرما رہے لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ علموں کا. پڑھنے والے اتنی دفعہ تیری حمد جتنی تعداد تیرے علم میں آ سکتی ہے.
تکبیر. یہ رب علی کا نام ہے، اتنا آہستہ نعرہ نہیں برداشت ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری. علی کے منافقین پہ قیامت لعنت، علی کے مقصرین پہ تا قیامت لعنت، علی کے فضائل کے جاہلوں پہ تا قیامت لعنت. نعرہ حیدری. میں راضی، میرا اللہ راضی، مولا راضی. ہاشمی سوچنے والی بات ہے. کیا فرما رہے؟ لکل حمد و عدد ما احاط بہ علم کا، جتنی تعداد پر تیرا علم احاطہ کر سکتا ہے اتنی دفعہ. تو معلوم یہ ہوا اس کے علم میں کتنی تعداد ہے، حجت یہ بھی جانتی ہے. باہر کے محلے والے ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں، میں تمہاری دھرتی پر منبر سے یہ امیر کائنات کا جملہ اور اپنی طرف سے نہیں، معانی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی لکھا، اور شیخ صدوق مقصرین پر بھی حجت ہے کہ ہر حجت نے اکرام بھائی، شاکر بھائی دعویٰ کیا کہ ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں. آدم فرشتوں کے سامنے اترائے عالم ہو کر. ہاں، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک حجت کا خان صاحب الگ الگ تجزیہ پیش کروں. ہر حجت نے کہا میں عالم، میں عالم، میں عالم. جب میرے خیبر شکن کی باری آئی، علی نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم. علی نے فرمایا ایھا الناس انا علم اللہ، لوگوں میں علی اللہ کا علم ہوں. اللہ کے علم کو تو پتا ہے نا، جو میں جانتا ہوں میرا علم جانتا ہے، جو میرے علم کو خبر ہے وہ مجھے خبر ہے. تو اس لیے تو فرمایا عدد ما احاط بہ علم کا، جتنی تعداد پر تیرا علم محیط ہو سکتا ہے اتنی دفعہ تیری حمد. اور یہ میں کل سے بار بار دہرا رہا ہوں، حمد ہوتا ہے ملک حر صفات پر. تو اب جتنی تعداد معصوم نے گنوائی اتنی صفتیں ہیں اس کی. کیونکہ اگر صفتیں نہ ہوتی تو پھر حمد نہ کہتے، پھر شکر کہتے. حمد کا لفظی دلیل ہے کہ یہ جتنی تعداد گنوائی گئی اتنی صفتیں اس کی. کیا خدا کی قسم مولویوں کو توحید کی الف بے ہی نہیں آتی، اللہ کی قسم مان لو. بہت تھوڑے صاحبان علم ہیں ایسے جو توحید کو کچھ، یعنی حقیقت توحید تو سوائے 14 کے کون جانے، یعنی معیار بشریت کی میں بات کر رہا ہوں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو توحید کے بارے میں کوئی شدت رکھتے ہیں. خالی خولی جھوٹے توحید پرستی کے دعوے ہیں. نہیں، میں آپ کو چھوٹی سی گرام بھائی مثال دیتا ہوں، ابھی آپ سمجھ لیں گے کہ کتنا کروڑوں میل دور رکھا ہوا ہے توحید سے صاحبان علم نے میری قوم کو. اچھا، ہم اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے. نہیں، اب ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اسے خالق بھی مان لیا، رازق بھی. یارو فرق ہے.
چونٹی کو خلق کرنے والا خالق اور ہے، 14 کو خلق کرنے والا خالق اور ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، جب چونٹی کو خلق کرے گا تو وسعت تخلیق اتنی سی۔ اب اسی طرح ساری کائنات کی چیزیں گنو، صرف خالقیت کی صفات کے کتنے عکس ہیں، کتنے پرتو ہیں۔ رازق تو وہ ہے، فرعون کو کھلانے والا اور ہے، موسیٰ کو کھلانے والا اور ہے، بظاہر اس کے لیے بھی رازق، اس کے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی ہاں، تو یہیں سے سوچنا، جس کی ایک ایک صفت میں کروڑوں پہلو نہیں، لا تعداد پہلو ہیں، اس کی لا تعداد صفتیں کیا ہوں گی؟ اسی لیے تو سرما صاحب ضمناً مجالس میں اشارے کیے میں نے، امیر کائنات نے فرمایا، مولا کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے حقیقت محمدیہ کو اپنی ذات سے صادر کیا تو نگاہ بے نگاہی کے سامنے رکھا اور اپنے حبیب سے کہا کچھ بول۔ میرے خیال سے تم کچھ تھک گئے ہو۔ نہیں، یہ واقعی ایسی چیزوں کے ہتھوڑے برداشت کرنا یہ عام دماغوں کا کام تھوڑی ہے۔ میں تو پھر بھی تمہیں لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ سن بھی رہے ہو، خوش بھی ہو رہے ہو، برداشت بھی کر رہے ہو۔ کہا کچھ بول۔ ابو الحسن فرماتے ہیں حسنین کے نانا نے اور کیا بولنا تھا، اس کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ ہے، تو رب ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو محیی ہے، تو ممیت ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے، بیان کرتا رہا 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 الی ان وصل الی حجاب العظمت فی 80 الف سنہ، 80,000 سال کے بعد رسول نے کہا تو عظیم ہے۔ 80,000 سال رسول نے صفتیں گنوائی۔ اور یارو میں کہہ رہا ہوں، اور شان رسالت کے متوالو آؤ تولو میرے رسول کو۔ شاکر بھائی چلو، رسول کو اللہ خالق تو کر چکا تھا، یہ رسول کو کس نے بتایا کہ یہ رازق بھی ہے؟ ابھی رزق لینے والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی رزق تو بانٹا ہی نہیں گیا، ابھی خدائی تو مہارت وجود میں نہیں آئی ہے۔ تو یہ مسلسل 80,000 سال۔ اور پڑھ سورہ حامیم سجدہ کو، فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، یہاں 50,000 سال گزر جاتے ہیں، ملکوت میں ایک دن گزرتا ہے۔ یہاں کا 50,000 سال، ملکوت کا ایک دن، اور جب رسول بیان کر رہا ہے ابھی ملکوت بھی نہیں تھا۔ زمان نہیں ہے، دہر نہیں ہے، سرمد نہیں ہے، ازل کی سرحد پہ کھڑا ہو کے ازل کے 80,000 سال۔ جی جی، ازل کے 80,000 سال۔ شاگر بھائی کائنات کے کمپیوٹروں پر کھربوں سنکھوں بار ضربیں دیتے جاؤ، پھر بھی حاصل عدد نہیں نکل سکتا کہ کتنا عرصہ گزرا ہوگا۔ اور پھر بیان کون کر رہا ہے؟ کتنی جلدی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ خان صاحب وہ بیان کر رہا ہے جس کا چھوٹا بھائی
ایک رکعت سے دوسری تک قرآن ختم کر لیتا ہے. چلے تو نہیں گئے میرے دوست ہیں؟ جس کا چھوٹا بھائی اب ایک رکعت سے دوسری تک کتنا ٹائم کتنا لگتا ہے ہیں؟ 2-3 سیکنڈ. چلے 5 مان لیے. جو 5 سیکنڈ میں قرآن ختم کرے وہ منٹ میں کتنا بولتے ہوں گے؟ یعنی 12 قرآن ختم کر سکتے ہیں منٹ میں. وہ گھنٹے میں کتنا بول سکتے ہیں؟ وہ دن میں کتنا؟ وہ ہفتے میں کتنا؟ وہ مہینے میں کتنا؟ وہ سال میں کتنا؟ وہ 80,000 سال میں کتنی صفتیں کہی ہوں گی رسول نے کہ تو کیا ہے؟ اب شاگرد دعا کر دینا میرے لیے. میں اس مرحلے پہ آ گیا ہوں کہ جہاں دماغ ریزوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. اب وہاں کے ایسی زمان کے 80,000 سال نہیں, دہر کے نہیں, سرمت کے نہیں, ازل کے 80,000 سال تیرے رسول نے صفتیں بتائیں. اللہ نے کہا رک 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 میرے حبیب, امتحان دینے پہ تل گیا ہے. میں جانتا ہوں ازل سے ابد ہو جائے گی, تو میری صفتیں گنتا رہے گا کیونکہ تو میرا علم جو ہے